آئمہ یہ لڑکی تو بالکل بیکار ہے جو تم لائی ہو، زلیخا بیگم منہ بناتی ہوئی بولے۔ بیگم صاحبہ، رانی کو بولیں وہ سکھا دے گی مجرا کرنا، آئمہ حل پیش کرتی ہوئی بولی۔ رانی کو ہی بولا تھا سکھانے کو، لیکن ذرا مزہ نہیں اس میں۔ ہائے، مہر ہوتی تھی کیا رقص کرتی تھی، لوگ اس کے سحر میں جکڑ جاتے تھے۔ زلیخا بیگم آہ بھرتی ہوئی بولی۔ مہر کے نام پر آئمہ کے چہرے پر تلخی در آئی۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، اس سے جو مرضی کام لے، ایک لڑکی ہے میری نظر میں، اس سے آپ خوش ہو جائیں گے، آئمہ کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ زنیرہ سے سیکھ، دیکھا اس حرائمہ کو پکڑ کے لائی تھی، لیکن وہ کمبخت نہ جانے کہاں غائب ہو گئی، وہ پان منہ میں ڈالتی ہوئی بولی۔ آئمہ جل بھن کر باہر نکل گئی۔ کبھی زنیرہ تو کبھی مہر، ہم تو جیسے کسی گنتی میں ہی نہیں ہیں، وہ ہنکار بھرتی چلنے لگی۔ سب کو مصروف دیکھ کر حرم چھت پر آ گئی۔ حرائمہ کے باعث وہ اذلان کو فون نہیں کر سکی تھی، اس لیے یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اذلان اندھے منہ لیٹا ہوا مووی دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک ایکشن مووی تھی اور اذلان کے چہرے پر بیزاری تھی، وہ صرف وقت گزاری کے لیے دیکھ رہا تھا۔ فون کی رنگ سنائی دی تو ہاتھ مار کر بیڈ سے فون اٹھایا۔ حرم کا نام جلتا بجھتا دیکھ کر لب مسکرانے لگے۔ اوہ، تو میڈم کو میری یاد آ ہی گئی، ابھی خبر لیتا ہوں۔ اذلان شرارت سے بولتا ہینڈ فری نکالنے لگا۔ ہیلو، حرم کی ہلکی سی آواز ابھری۔ جی کون؟ اذلان انجان بنتا ہوا بولا۔ حرم نے فون کان سے ہٹایا اور نمبر دیکھنے لگی۔ نمبر تو اذلان کا ہی ہے، پھر؟ حرم فون کان سے لگائے سوچنے لگے۔ کیا یہ نمبر اذلان کا ہے؟ حرم نے گھبراتے ہوئے استفسار کیا۔ جی نہیں، آپ کی تعریف۔ اذلان لب دبائے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میں کوئی نہیں۔ حرم پریشانی سے گویا ہوئی۔ اس سے پہلے کہ حرم فون رکھتی اذلان بول پڑا۔ کوئی نہیں ہو تو پھر اپنے شوہر کو کیسے فون کیا؟ اذلان کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ احاطہ کیے ہوئے تھے۔ اذلان تم ہو؟ حرم نے تصدیق کرنا چاہی۔ جی ہاں میں ہوں، اتنے دنوں بعد فون کرو گی تو بھول ہی جاؤں گا نا، وہ خفگی سے بولا۔ تم نے بھی تو دوبارہ فون نہیں کیا، حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ مجھے یہ بتاؤ تم کہاں ہو؟ گھر میں، حرم معصومیت سے بولی۔ بے وقوف، میرا مطلب اتنے دنوں سے کہاں غائب تھی؟ اذلان جانے انجانے میں شکوہ کر ہی گیا۔ حرم لب دبائے سوچنے لگی۔ تمہیں معلوم ہے، میں تم سے بدلہ لینے کے نئے نئے طریقے سوچتا ہوں روز۔ اذلان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دل اس دشمن جاں کو دیکھنے پر اکسا رہا تھا۔ کس بات کا بدلہ؟ حرم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ بھول گئی تم؟ جانے سے پہلے میرا پیپر؟ اچھا وہ، حرم یاد آنے پر بولی۔ بالکل، میں تو سوچ رہا تھا تمہیں سوئمنگ پول میں پھینک کر بجلی کی تار گرا دوں، یہ زیادہ آسان ہے، اذلان محفوظ ہوتا ہوا بولا۔ ہائے اذلان، تم مجھے مارنے کے منصوبے بناتے رہتے ہو، حرم صدمے سے بولی۔ حرم، اذلان کا لہجہ بدلا۔ حرم حیران رہ گئے۔ میں سن رہی ہوں، حرم لب کاٹتی ہوئی بولی۔ ویڈیو کال پر آؤ، اذلان نے اپنے دل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ ویڈیو کال کیوں؟ حرم اچھل پڑے۔ ویسے ہی میرا دل کر رہا ہے، اذلان جذبات سے چور لہجے میں بول رہا تھا۔ حرم خاموش ہو کر لب کاٹنے لگی۔ دل اس کا بھی چاہ رہا تھا اذلان کو دیکھنے کا، لیکن عجیب بھی لگ رہا تھا۔ تم آ رہی ہو یا میں آؤں؟ اذلان کافی دیر بعد بولا۔ حرم جیسے ہوش میں آئی۔ نہیں، میں کرتی ہوں نا کال، تم کیوں آؤ گے؟ حرم گھبراتی ہوئی بولی۔ اذلان نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ 1 منٹ بعد حرم کی ویڈیو کال آنے لگی۔ اذلان نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا کال اٹینڈ کر لی۔ حرم کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ اذلان چند سیکنڈز تک اسے دیکھتا رہا۔ بلا شبہ تیار ہو کر وہ قیامت لگتی تھی۔ تمہیں منہ دکھائی نہیں دینے لگا میں؟ اذلان کا انداز مزاح سے بھرپور تھا۔ حرم نے نگاہیں اٹھا کر خفگی سے دیکھا۔ اذلان بنا شرٹ کے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ حرم نے فوراً نگاہیں جھکا لی۔ اذلان اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر مسکرانے لگا۔ یہ بتاؤ، اتنا تیار کیوں ہوئی ہو؟
میں تو یہاں بیٹھا ہوں۔ اذلان ابرو چکا کر بولا، وہ میرے بھائی کا ولیمہ ہے آج۔ حرم دائیں بائیں دیکھتی ہوئی بولی، بڑی بے مروت ہو، بھائی کے ولیمے میں شوہر کو نہیں بلایا۔ اذلان برا مان گیا، میں کیسے بلاتی تمہیں، بھائی نے مجھے جان سے مار دینا تھا۔ حرم تعصب سے بولی، اچھا اب ایسا کرو، مجھے چاول بھجواؤ اپنے بھائی کے ولیمے کے، شادی پر تو تم نے بلایا نہیں۔ اذلان خفا خفا سا بولا، میں کیسے بھیجوں؟ حرم منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، لیکن ساتھ ہی نظریں جھکا گئی۔ خود دینے آؤ، اور اگر تم نہ آئی تو دیکھنا خیر نہیں تمہاری، اذلان گھوری سے نوازتا ہوا بولا۔ حرم کو تو مانو جیسے سانپ سونکھ گیا۔ اذلان میں کیسے آ سکتی ہوں، تم خود سوچو، حرم افسردگی سے بولے۔ اچھا ملازم ہے نا گھر میں؟ حرم اس بات میں سر ہلانے لگے، ان کے ہاتھ بھیج دو۔ اذلان لب دبائے مسکراہٹ روکتا ہوا بولا، نہیں، میرا مطلب بھائی پوچھیں گے کس کے گھر بھیج رہی، اور اگر انہیں معلوم ہو گیا تو؟ حرم پھر سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، بس معلوم ہو گیا مجھے، تم چاولوں کی بھوکی ہو، میں نے کون سا ساری دیکھ مانگ لی تھی؟ اذلان منہ بناتا ہوا بولا، نہیں اذلان، قسم سے ایسا نہیں ہے، میں تو پوری دیکھ بھی دے دوں، میرے حصے کا بھی تم کھا لو چائے، لیکن مسئلہ بھیجنے کا ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ اذلان ہنستا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ اذلان پلیز شرٹ پہن لو، حرم التجائی انداز میں بولے۔ کیوں، ایسے کیا مسئلہ ہے؟ اذلان اس کی ہچکچاہٹ کا لطف لے رہا تھا۔ حرم نے ابھی تک اسے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ حرم خاموش رہی۔ جب تم مجھے شرٹ لا کر دو گی میں تبھی پہنوں گا شرٹ، اذلان ضدی انداز میں بولا۔ ہاں، حرم منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا میں واپس جا کر لا دوں گی، ابھی تو پہن لو۔ اذلان بنا کچھ کہے کیمرے کے سامنے سے ہٹ کر واپس آیا تو بدن شرٹ سے پوشیدہ تھا۔ حرم نے سکھ کا سانس لیا۔ اب بولو، بھیج رہی ہو چاول یا میں خود لینے آؤں؟ اذلان چہرے پر سنجیدگی طاری کیے بولا۔ اذلان تم نے کبھی چاول نہیں کھائے؟ حرم متحیر سے بولے، کھائے ہیں لیکن تمہارے بھائی کے ولیمے کے کبھی نہیں کھائے۔ اذلان کا موڈ فریش ہو گیا تھا۔ حرم رونے والی شکل بنائے اسے دیکھنے لگے۔ اذلان شاید کوئی آ رہا ہے، میں بعد میں بات کروں؟ حرم اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس ایک نظر میں حرم نے اذلان کو اپنی آنکھوں میں مقید کر لیا تھا۔ ہاں جاؤ، اذلان کے چہرے پر مسکان تھی۔ حرم نے مسکراتے ہوئے خداحافظ بولا اور فون بند کر دیا۔ چہرہ موڑ کر عقب میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ شکر ہے کسی نے دیکھا نہیں۔ حرم سانس خارج کرتی زینے اترنے لگی۔ شاہ اور مہر دونوں ایک ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے۔ شاہ کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ عدیل کو دیکھ کر شاہ اسٹیج سے اتر گیا۔ مہر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جس کی پشت مہر کی جانب تھی۔ حرم بھی اسٹیج پر آ گئی۔ بھابھی آپ نے کھانا کھا لیا؟ حرم اس کے پہلو میں بیٹھتی ہوئی بولی۔ مہر نفی میں سر ہلانے لگی۔ چلیں پھر میں کھلا دیتی ہوں، حرم خوش دلی سے بولی۔ حرم دراصل شاہ نے کہا تھا یہ سب نہیں کھانا، جو ڈاکٹر نے ڈائٹ بتائی ہے وہی سب کھانا ہے۔ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ چلیں کوئی بات نہیں، مجھے تو بہت بے صبری سے اپنے بھانجے یا بھانجی کا انتظار ہے، حرم اشتیاق سے بولے۔ مہر اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ شاویز کچھ فاصلے پر کھڑا مہر کو اپنی نگاہوں کے اثار میں لیے ہوئے تھا۔ شاویز کی نظر نہ چاہتے ہوئے بھی مہر پر ٹھہر جاتی۔ مہر کے حسن پر تبصرے تمام رشتہ دار ہی کر رہے تھے، وہ تو پھر ایک مرد تھا۔ شاویز نے اپنے فون میں مہر کی ایک تصویر نظر بند کر لی۔ لب دھیرے سے مسکرانے لگے۔ بھائی کہاں سے ڈھونڈ کر لائے ہو آپ مہر کو؟ کاش مجھے مل جاتی، شاویز آہ بھرتا حسرت سے بولا۔ یار تو مہر کو حویلی لے آیا ہے؟ عدیل جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، ظاہر سی بات ہے اسے حویلی لے کر آنا تھا، شاہ پرسکون انداز میں بولا۔ لیکن شاہ وہ ایک طوائف ہے، تو کیسے اسے اپنی بیوی کا درجہ دے سکتا ہے؟ عدیل حیران سا بولا۔ پہلے میں بھی طوائف سمجھتا تھا، لیکن اب وہ میری بیوی ہے، میری فیملی۔ اور عدیل یاد رکھنا، آج تو نے اسے طوائف بول دیا، اگلی بار ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ شاہ کے چہرے کے تاثرات بدلے اور سختی عود آئی۔
تو محبت کرتا ہے مہر سے؟ عدیل اب سنبھل کر بولا، میں نہیں جانتا، لیکن اس کی غیر موجودگی کھلتی ہے مجھے، کچھ ادھورا ادھورا سا لگتا ہے۔ شاہ نے چہرہ موڑ کر مہر کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی، اور اس کے ساتھ عدیل بغور اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا، اور اس کے ساتھ مانو سب مکمل ہو گیا۔ شاہ مسکراتا ہوا بولا، شاہ کیا وہ وفادار ثابت ہوگی؟ کیونکہ جس جگہ سے وہ آئی ہے وہاں تو… عدیل نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ فی الحال اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، میں اپنے بچے کو ایک نارمل زندگی دینا چاہتا ہوں۔ شاہ نے اچکاتا ہوا بولا، اور اگر سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ کوٹھے سے آئی ہے پھر؟ عدیل طوائف بولنے سے گریز برت رہا تھا۔ جب ایسا ہوگا دیکھا جائے گا۔ شاہ نے اسے ٹالنا چاہا۔ عدیل اس کی بات کا مفہوم سمجھتا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ارے یہ تو طوائف ہے، ہائے ہائے، دیکھو شاہ خاندان نے ایک طوائف کو اپنی بہو بنا لیا۔ شاہ کی سماعتوں سے وہ آواز ٹکرائی۔ وہ خاتون تقریباً چلانے والے انداز میں بولی تھی، اور شاہ کے ساتھ ساتھ کئی مہمانوں نے سنا تھا۔ چہرے پر چٹانوں کی سی سختی عود آئی۔ شاہ بیچو-تاب کھاتا اس عورت کے پاس آیا۔ کیا کہا آپ نے؟ شاہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں، بس دلہن کو دیکھ رہے تھے۔ وہ گڑبڑا کر بولے، ابھی 1 منٹ پہلے میری بیوی کو کیا کہا؟ شاہ تیش میں بولا، یہی کہ وہ لڑکی طوائف ہے۔ کچھ سوچ کر وہ عورت بولی، اچھا میری بیوی طوائف ہے، مطلب آپ بھی طوائف ہیں؟ شاہ سینے پر ہاتھ باندھتا ہوا بولا۔ اس عورت کو آگ لگ گئی شاہ کی بات پر۔ مجھے طوائف کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ دانت پیستی ہوئی بولی، ایک طوائف کو دوسری طوائف ہی جان سکتی ہے نا؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ شاہ ٹیبل پر براجمان دوسری خواتین کو دیکھتا ہوا بولا۔ سب کے سر نفی میں ہل رہے تھے۔ چودھری صاحب نے مجھے بتایا ہے۔ وہ غصے سے گویا ہوئے۔ اوہ، مطلب چودھری صاحب کوٹھے پر جاتے ہیں؟ زبردست۔ جہاں تک میرا خیال ہے عزت دار لوگ اس جگہ پر نہیں جاتے، ایسا ہی ہے نا؟ شاہ اس عورت کو گھورتا ہوا بولا۔ آس پاس کے لوگ ان کی جانب متوجہ ہو رہے تھے۔ زوفشاں بیگم پیشانی پر بل ڈالے اس جانب چلنے لگی۔ میرے شوہر پر کیسے الزام لگا سکتے ہو؟ وہ تقریباً پھٹ پڑی۔ تو آپ میری بیوی پر کیسے الزام لگا سکتی ہیں؟ شاہ ٹیبل پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ شادی میں آئی ہے نا، کھانا کھائیں اور گھر کو جائیں، اور اپنے شوہر سے کہنا اگلی بار کوٹھے پر جائے تو ثبوت لے کر آئے میری بیوی کے خلاف۔ شاہ چبا چبا کر بولتا پیچھے ہو گیا۔ زوفشاں بیگم حیران سے انہیں سن رہی تھی۔ مہر گائیں بگائیں نظر شاہ پر ڈال رہی تھی، اور اس ہنگامے سے بھی بخوبی واقف تھے۔ مہر کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ جس بات کا خوف تھا وہی ہو رہا تھا۔ مہر کی آنکھیں چھلک پڑیں، نہ جانے کیوں، شاید وہ کمزور ہو گئی تھی۔ شاہ مہر کی جانب آ رہا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی۔ مہر کو پہلی بار شاہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ چلو مہر، شاہ اس کا بازو پکڑتا ہوا بولا۔ مہر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ شاہ کو اس کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اٹھو، اندر چلیں۔ شاہ نے اسے پھر سے نرمی سے مخاطب کیا۔ مہر لہنگا سنبھالتی کھڑی ہو گئی۔ شاہ اس کا ہاتھ تھامے چلنے لگا۔ ان دونوں کو دیکھ کر سب چائے مگویاں کر رہے تھے۔ شاویز لاتعلق سا کھڑا تھا، جبکہ حرم اور ماریا ٹھٹک گئیں۔ حرائمہ بھی سب سے نظر بچاتی اندر چلی گئی۔ شاہ حرم کے کمرے میں آ گئی۔ مہر کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ مہر، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ شاہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ اس سے قبل کہ مہر کچھ بولتی زوفشاں بیگم چلانے لگی، شاہ تم ایک طوائف کو اٹھا کر لائے ہو؟ شاہ ناگواری سے چہرہ موڑے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ اس جاہل عورت کی بات سن کر میری بیوی کو طوائف بول رہی ہیں؟ شاہ خطرناک تیور لیے آگے بڑھا۔ مہر کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ہم عزت دار لوگ ایسی بے حیا لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہو نہیں بناتے۔ وہ مہر پر حقارت زدہ نظر ڈالتی ہوئی بولی۔ امی اپنے الفاظ پر غور کریں، مجھے مجبور مت کریں کہ میں آپ سے سختی سے بات کروں۔ شاہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ شہریار عقب سے دکھائی دیا۔ کیا کر لو گے تم بتاؤ، اور اسے فارغ کرو ابھی کے ابھی۔
سارے خاندان میں ذلیل کروانا ہے کیا ہمیں؟ وہ قہر برساتی نظروں سے مہر کو دیکھ رہی تھی۔ بیوی ہے میری، عزت سے بات کریں، شاہین کا بازو پکڑتا ہوا بولا۔ وہ جو مہر کی جانب بڑھ رہی تھی شاہ کو دیکھنے لگی۔ امی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ شہریار نے مداخلت کی۔ کیا مطلب کیا کر رہی ہوں؟ تم نے سنا نہیں؟ یہ منوس ایک طوائف ہے، وہ حقارت سے بولی۔ شہریار شاہ کے تاثرات دیکھ کر گھبرا گیا۔ آپ چلیں میرے ساتھ اور خاموش رہنا، میں بتا رہا ہوں، شہریار انہیں باہر لے جاتا ہوا بولا۔ مہر کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی یہی سب ہوگا، اسے کبھی عزت نہیں دی جائے گی، اور اب تو شاید اس کا رشتہ بھی ختم ہو جائے۔ کاش آپ مجھے نہ خریدتے شاہ، مہر کرب سے بولی۔ روح کو دی جانے والی اذیت کا کوئی حساب نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی مداوع ہوتا ہے۔ مہر تم کیوں یہ سب سوچ رہی ہو؟ میں ہوں تمہارے ساتھ، پھر کیوں فکر کر رہی ہو؟ شاہ اسے بازو میں پکڑتا ہوا بولا۔ مہر عکس بہاتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ شاہ آپ کس کس کو خاموش کروائیں گے اور کب تک؟ مہر درد بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مہر میری بات سنو، شاہ تحمل سے بولا۔ شاہ مجھے آزاد کر دیں، ختم کر دیں اس رشتے کو، میرے باعث اپنے گھر والوں سے مت لڑیں۔ مہر ہذیانی انداز میں بول رہی تھی، سر نفی میں ہل رہا تھا، متواتر آنسو گلاب کی پتیوں کی مانند رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ مہر کی تکلیف دیکھ کر شاہ کو بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ مہر نے اس کے ہاتھ ہٹائے اور باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ مہر میری بات سنو، پاگل مت بنو، شاہ بولتا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ عجلت میں بال باندھے دروازہ لاک کیا اور فون کون سے لگا کر بیٹھ گئی۔ کب سے فون کر رہا ہوں، کہاں تھی تم؟ اذلان کی خفگی بھری آواز ابھری۔ وہ میں بال بنا رہی تھی، حرم سنبھل کر بولے۔ اذلان ایک بات بتاؤ، تم ہمارے گاؤں کیوں آتے تھے؟ حرم کافی دنوں سے اسی متعلق سوچ رہی تھی۔ میرے تایا ابو کا گھر ہے تمہارے گاؤں میں، لیکن اب نہیں آتے ہم۔ کیوں؟ بے ساختہ حرم کے لبوں سے پسلا۔ ہماری بول چال بند ہے، اذلان بیزاری سے بولا۔ حرم اس کی بات پر ٹھٹک گئی۔ تم کیا یہ فضول سی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اذلان اکتا کر بولا۔ اذلان تم بھی شاہ ہو نا؟ ہاں، تم کیوں پوچھ رہی؟ ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے نا، اس لیے پوچھ رہی تھی، حرم ہچکچاتی ہوئی بولی۔ اذلان کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔ تمہارے دل میں میرا اکاؤنٹ ہے؟ اذلان اسے پرکھنے لگا۔ تمہیں کس نے کہا؟ حرم گڑبڑا کر بولی۔ ABL نے۔ اذلان کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ مطلب؟ حرم کے چہرے پر الجھن تھی۔ ABL والے کہتے ہیں نا آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ؟ اذلان لب دبائے مسکراتا ہوا بولا۔ حرم بھی دھیرے سے مسکرانے لگے۔ دماغ حرم کا ابھی تک وہیں اٹکا ہوا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو حرم بوکھلا گئی۔ بنا کچھ کہے فون رکھ دیا۔ اذلان حیرت سے فون کو دیکھنے لگا۔ شاید کوئی آ گیا ہو۔ اذلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر نکل آیا۔ میں سوچ رہی ہوں تم آئے ہو تو منگنی کر دیں۔ اذلان کو دیکھتے ہی شمائلہ بولنے لگی۔ کس خوشی میں؟ اذلان تیکھے تیور لیے بولا۔ برہان کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں، اب تمہاری شادی کر کے فارغ ہو جائیں، کب تک انتظار کرتے رہیں گے؟ وہ اذلان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ امی آپ میری شادی کی ٹینشن مت لیں، جب کرنی ہوگی میں بتا دوں گا۔ کہہ تو ایسے رہی ہیں جیسے فوج تیار کر رکھی ہے بچوں کی، جلدی جلدی کریں۔ بولتے ہوئے نظروں کے سامنے حیا کا حرم کا سراپا گھوم گیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میں نے باجی کو جواب دینا ہے ندا کے لیے، وہ کئی بار پوچھ چکی ہیں۔ وہ خفا خفا سے بولے۔ اس موٹی بھینس کے ساتھ؟ اللہ معاف کرے، کیوں میری زندگی تباہ کرنا چاہتی ہیں؟ مجھے اس بلڈوزر کے ساتھ باندھنا چاہتی ہیں؟ میں نہیں کرنی اس بلو باندری سے۔ اذلان کانوں کو ہاتھ لگاتا منہ بناتا ہوا بولا۔ اذلان شرم کرو، بھانجی ہے وہ میری۔ شمائلہ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ آپ کی ہے نا، میری تو نہیں۔ اذلان محفوظ ہوتا ہوا بولا۔
اچھا پھر مجھے بتاؤ کون سی لڑکی ہے تمہاری نظر میں؟ خاندان میں اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اذلان کو دیکھتے ہوئے بولی، مل جائے گی کوئی بھی، دنیا میں لڑکوں کی کمی ہے کیا آپ کے بیٹے کو؟ اذلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، اپنے ابو سے کہنا، بتائیں گے تمہیں۔ انہوں نے ڈرانا چاہا۔ ابو کیا کر لیں گے؟ وہ تو خود میری بات مانتے ہیں۔ اذلان بائیں آنکھ دباتا ہوا چلنے لگا۔ اذلان کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو۔ وہ خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی، ایسے ہی ٹھیک ہوں میں۔ اذلان مسکراتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ شاہ ایسے کیسے شاپنگ کریں؟ مہر سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولے، ہم لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے کریں گے۔ لڑکا ہوا تو لڑکے کا سامان استعمال کر لینا، اور لڑکی ہوئی تو لڑکی کا۔ شاہ مسکراتا ہوا بولا۔ مہر مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ یہ ٹیڈی کیسا ہے؟ شاہ مہر کے سامنے بڑا سا ٹیڈی لیے کھڑا تھا۔ بہت اچھا ہے، لیکن شاہ ابھی ہمارا بیبی اتنا چھوٹا ہوگا، وہ کیسے اتنے بڑے ٹیڈی سے کھیلے گا؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی تعصب سے بولی، کہہ تو ٹھیک رہی ہو، لیکن مجھے بہت پسند آیا ہے۔ شاہ ٹیڈی کو دیکھتا ہوا بولا، جب بڑے ہو جائیں گے پھر لے لینا۔ مہر نے اسے سمجھانا چاہا۔ شاہ خفگی سے اسے دیکھنے لگا، ایسا کرنا، تم اسے سنبھال کر رکھ لینا، جب ہمارا بیبی بڑا ہو جائے پھر اسے دے دینا۔ شاہ اس کے قریب آ کر بولا۔ مہر مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچھا، آپ کو اتنا پسند آیا ہے تو لے لیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ مہر شاہ نے اچکاتی کپڑے دیکھنے لگی۔ اپنے لیے بھی لے لینا جو پسند آئے۔ شاہ بولتا ہوا آگے چل دیا۔ مہر اس کی پشت دیکھ کر مسکرانے لگی۔ جیسے ہی دونوں گھر میں داخل ہوئے، شاہ نے ملازمہ کے ہاتھ سب کو بلاوا بھیجا۔ شاہ پرجوش انداز میں ایک ایک چیز سب کو دکھا رہا تھا۔ خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ بابا سائیں سے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جسے اپنی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ برخودار، یہ بڑے بچوں کے کھلونے اٹھا لائے ہو؟ کمال صاحب ہنستے ہوئے بولے، بابا سائیں، میرا تو دل چاہ رہا تھا سب لے آؤں۔ شاہ خوشی سے نہال ہو کر بولا، اللہ نصیب میں کرے۔ وہ خوش دلی سے بولے، بھائی وارث ہونا چاہیے۔ زوفشاں بیگم مہر پر ایک نظر ڈالتی ہوئی بولے۔ مہر لب کاٹتی شاہ کو دیکھنے لگی۔ امی، لڑکا ہو یا لڑکی، اس میں مہر کا کیا عمل دخل؟ آپ بس دعا کریں گے نیک اور زندگی والی اولاد ہو۔ شاہ انہیں دیکھتا ہوا بولا، مجھے تو وارث چاہیے، بس بیٹی ہوئی تو اسے وہیں چھوڑ آنا جہاں سے اس کی ماں آئی ہے۔ شاہ قہر برساتی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے لڑکی کی کوئی جگہ نہیں ہمارے گھر میں۔ وہ سنبھل کر بولی، بیگم بھولو مت، حرم بھی ایک لڑکی ہے، اور تم نے پیدا کیا ہے اسے، کیا ہم نے اسے باہر پھینکا؟ کمال صاحب برہمی سے بولے۔ زوفشاں بیگم لب بھینچے حرم کو دیکھنے لگی۔ ساری خوشی پر اوس پڑ چکی تھی۔ کچھ دیر قبل ان کے چہروں پر جو مسکراہٹ تھی، اب اس کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ شاویز نہ چاہتے ہوئے بھی مہر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بارہا اپنے دل کو سمجھایا، لیکن نظر گھوم پھر کر اسی پر ٹھہر جاتی۔ شاہ ہمارا بیٹا ہے، جب ہم نے بیٹی کی پیدائش پر ایک لفظ نہیں نکالو تو پھر وہ کیوں اپنی اولاد کو پھینک کر آئے گا؟ وہ زوفشاں بیگم کو دیکھتے افسوس سے بولے۔ بابا سائیں کے بولنے پر شاہ کے چہرے پر کچھ اطمینان دکھائی دیا۔ ماریا جل بن کر ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ بھائی، میں سوچ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی دعوت رکھیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ شہریار پرجوش سا بولا۔ لو بھلا، لڑکیوں کی پیدائش پر کون جشن مناتا ہے؟ زوفشاں بیگم منہ بناتی ہوئی بولی، ہم منائیں گے۔ کیوں بھائی؟ شہریار انہیں نظر انداز کرتا ہوا بولا، ہاں ضرور، لیکن یہ دعوت چاچو کی جانب سے ہوگی۔ شاہ اسے دیکھتا ہوا بولا، بس پھر آپ دیکھیے گا یہ چاچو کیسی شاندار دعوت کا اہتمام کرتا ہے۔ شہریار اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، بھابھی کتنا مزہ آئے گا نا، ہمارے گھر میں بھی ایک چھوٹو سا بیبی آئے گا۔ حرم جو مہر کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ مہر مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ شاویز اس سب میں خاموش بیٹھا تھا۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔
مہر کو شاہ کے ہمراہ دیکھنا اسے گوارا نہیں تھا۔ مہر تمہیں میرے پاس آنا ہوگا کسی بھی صورت۔ شاہ ویس مہر کو دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا۔ حرم ملازمہ سے کہہ کر سارا سامان سمیٹ دو، پھر کمرے میں بھیج دینا۔ شاہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ بھائی ملازمہ کو کیوں؟ میں اپنے ہاتھ سے سب سمیٹوں گی۔ حرم مسرور سی بولی۔ شاہ مسکراتا ہوا مہر کو دیکھنے لگا۔ مہر کھڑی ہوئی، شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگے۔ شاہ کیا سب آپ کی بات مان لیں گے؟ مہر سوفشاں بیگم کے رویے کے باعث پریشان تھی۔ شاہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں مہر کو کیا کیا سننا پڑتا ہے۔ تم نے دیکھا، بابا سائیں کے ہوتے ہوئے مجھے بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ میں گھر کا لاڈلا ہوں، خاص کر بابا سائیں کا، اس لیے جو بات سب کو سمجھانی ہو میں بابا سائیں کو سمجھا دیتا ہوں، باقی وہ سنبھال لیتے ہیں۔ شاہ سینے چڑھتا ہوا بول رہا تھا۔ شاہ اگر بیٹی ہوئی؟ مہر کمرے میں آتی فکر مندی سے بولی۔ بیٹی ہوئی تو کیا؟ شاہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا میں نے لڑکی کے لیے چیزیں نہیں خریدیں؟ اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دو کہ میں بیٹی ہونے پر ناخوش ہوں گا۔ بیٹا ہو یا بیٹی، میری خوشی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ شاہ اس کے سر پر چت لگاتا ہوا بولا۔ شاہ ایک بات بتائیں؟ مہر جھجکتے ہوئے بولی۔ ہاں پوچھو، شاہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا۔ آپ اتنے اچھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور بھی دوسری باتوں کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر کوٹھے پر کیوں آتے تھے؟ مہر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہ سانس خارج کرتا اسے دیکھنے لگا۔ یوں ہی غصہ نکالنا چاہتا تھا۔ وہ شاہ اچکاتا ہوا بولا۔ مطلب؟ مہر الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ جان بوجھ کر جاتا تھا وہاں، کسی کی بے وفائی کے باعث۔ شاہ کے چہرے پر صدیوں کا کرب دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن ان سب کا کوٹھے سے کیا تعلق؟ مہر ناسمجھی سے بولی۔ وجہ جاننے میں بھی قاصر ہوں۔ وہ بری جگہ تھی اسی لیے وہاں جاتا تھا۔ ناراض تھا خود سے، اس لیے غلط کام کرنا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ شاہ ماضی کی گرہیں کھول رہا تھا۔ مہر خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ میری بیوی شفا، ہماری پسند کی شادی تھی، ایک ساتھ پڑھتے تھے، ایک ساتھ جوان ہوئے، وہ میری خالہ کی بیٹی تھی۔ مہر انہماک سے اسے سن رہی تھی۔ شاہ کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کیا کریں ویڈیو کو۔ کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔